بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. آج لیکچر نمبر 31 ہے, ہمارا سیگمنٹ نمبر 5 ہے, جس کے اندر ہم آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کی باتیں کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے جو 3 لیکچرز کیے تھے وہ بھی آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کے بارے میں تھے. پہلے ہم نے اس کو ڈیفائن کیا تھا, اس کی پراپرٹیز ہم نے پڑھی تھی. اس کے بعد ایک لیکچر تھا ڈائگنلائزیشن. یہ سیگمنٹ 5 ہے, یا آپ چیپٹر 5 کہہ سکتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ ہم آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز پڑھ رہے ہیں. یہ لیکچر 31 ہے ہمارا. آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہمارے پاس کیا چیز تھی؟ اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس. ایک ہمارے پاس اکویشن ہے اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس. اس کو ہم نے کیسے کیا تھا؟ اے ایکس مائنس لیمڈا ایکس از اکول ٹو 0, یا دوسرے لفظوں میں ہم کہتے تھے کہ اے ایکس مائنس لیمڈا آئی ایکس از اکول ٹو 0, اور ان ادر ورڈس اے مائنس لیمڈا آئی انٹو ایکس از اکول ٹو 0. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے پاس سب سے پہلے کیا چیز آ گئی تھی؟ ایک اکویشن تھی, ایک میٹرکس اکویشن تھی جس میں اے میٹرکس ہے, ایکس آپ کے پاس ویکٹر ہے, لیمڈا کوئی اسکیلر ہے, ایکس آپ کے پاس دوسرا کوئی ویکٹر ہے. یہ ایکس دونوں سائڈ پر سیم ہے, یہ خیال رکھیے گا. اس کے بعد کیا چیز ہم نے کہی تھی؟ ہم نے یہاں سے کیریکٹرسٹکس اکویشن بنائی تھی جس کو ہم نے کہا تھا اے مائنس لیمڈا آئی از اکول ٹو 0. ٹھیک ہے. اس کو لیمڈا کو ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ آئگن ویلیو ہوتی ہے, اور ایکس کو ہم نے آئگن ویکٹر کہا تھا. تو جناب ہم کیا پڑھ رہے ہیں آج کل؟ آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز پڑھ رہے تھے, اور یہی چیز آج بھی پڑھیں گے. اس کو آگے لے کے چلیں گے. ہمارے پاس آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کے بارے میں ہی ہے. پہلے 3 لیکچرز مکمل کیے تھے جس میں ڈائگنلائزیشن کی بات کی تھی. ایک میٹرکس ہم نے معلوم کی تھی جس کو ہم نے کہا تھا کہ اے کین بی ریپرزینٹڈ ایز پی انورس اے پی, اور یہ کیا چیز ہے؟ ڈائگنل میٹرکس بن جاتی ہے پی انورس اے پی. پی آپ ایک میٹرکس کیلکولیٹ کرتے ہیں ود دی کنڈیشنز گیون بائی جو آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کیسے کرتے ہیں؟ اسٹارٹ کرتے ہیں آپ آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹر سے. تو جناب آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کو لے کے آگے چلیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے, آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ فوکس کرے گا آئگن ویلیوز اینڈ لینئر ٹرانسفارمیشن, آئگن ویکٹرز اینڈ لینئر ٹرانسفارمیشن. آج ہم لینئر ٹرانسفارمیشن کی بات چیت کریں گے. ابھی لینئر ٹرانسفارمیشن جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس پہلے سیگمنٹ سے آئی ہے اور آج تک ساتھ چلتی رہی ہے. لینئر ٹرانسفارمیشن ہوتی کیا ہے؟ میتھمیٹیکلی تو ہم نے آپ کو بہت بتایا کہ ٹی ایکس اگر کوئی لینئر ٹرانسفارمیشن ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ٹی آف یو پلس وی از اکول ٹو ٹی یو پلس ٹی وی. اسی طرح سے ٹی آف سی یو شوڈ بی اکول ٹو سی انٹو ٹی یو. ٹھیک ہے. تو یہ 2 کنڈیشن سیٹسفائی ہونی چاہیے. اس وقت جب یہ 2 کنڈیشن سیٹسفائی ہو جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کوئی بھی ٹرانسفارمیشن لینئر ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. یہ جب ہم ٹرانسفارمیشن کی باتیں کرتے ہیں تو ہمارے پاس میٹرکس کا ذکر ضرور آتا ہے. کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی میٹرکس اے دی ہوئی ہے اور آپ کے پاس کوئی ویکٹر دیا ہوا ہے تو اے ایکس کیا ہے؟ یہ بھی ایک قسم کی ٹرانسفارمیشن ہے. ٹرانسفارمیشن ہے یا آپریٹر ہے. ہم نے کسی جگہ آپریٹر کی بھی بات کی تھی, کسی جگہ ٹرانسفارمیشن کی بات کی تھی. یہ چیزیں ہوتی کیا ہے؟ اس کو اگر ذرا زندگی کے اندر دیکھیں تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آپریٹر کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور سے ٹیلر ہے آپ کا, درزی ہے, یہ بھی ایک آپریٹر ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک برس سلا ہوا کپڑا لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جسے کلاتھ کہتے ہیں. آپ لے جاتے ہیں, اس کے بعد کاٹ کے وہ بڑی اچھی طریقے سے آپ کی شرٹ بنا دیتا ہے, آپ کی ٹراؤزر بناتا ہے, آپ کی شلوار قمیض بناتا ہے. وہ بھی ایک قسم کا آپریٹر ہے. کیا کیا اس نے؟ را کلاتھ کو ٹرانسفارم کر دیا انٹو اے فنش پروڈکٹ جس میں قمیض شلوار وغیرہ بن گئی. اسی طریقے سے اگر آپ جائیں لوہار کے پاس, کسی آئرن اسمتھ کے پاس, تو وہاں پہ کیا چیز ہے؟ بلیک اسمتھ جسے کہتے ہیں. بلیک اسمتھ کے پاس اگر آپ جائیں لوہار تو کیا کرتا ہے وہ کہ اس کے پاس را لوہا ہوتا ہے, اس کو ٹرانسفارم کرتا ہے. کبھی وہ برتن بنا دیتا ہے, کبھی وہ بندوق بنا دیتا ہے, کبھی وہ اسٹیل بنا دیتا ہے, کبھی وہ راڈ بنا دیتا ہے, وغیرہ وغیرہ. وہ بھی ایک آپریٹر ہے. آپریٹر کی اور مثال لے لیں. مثال کے طور سے پی آئی اے کا جہاز, یہ بھی ایک آپریٹر ہے. کیا کرتا ہے؟ صبح صبح پی کے 300 کراچی سے صبح 7 بجے مسافروں کو لے جاتا ہے اسلام آباد. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے. کون سی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے؟ پیسنجر کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں کراچی سے اسلام آباد. شام کے بعد پی کے 309 کیا کرتے ہیں؟ وہ اسلام آباد سے پیسنجر اٹھاتے ہیں 9 بجے سیدھے کراچی میں. تو یہ قسم کی آپریشن ہو رہی ہے. لیکن پی کے 300 جب ہم نے کہا تو اس وقت کیا اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ خاص فلائٹ ہے جو کہ کراچی سے اسلام آباد جا رہی ہے. پی کے 309 کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا ہے؟ اسلام آباد سے کراچی جا رہی ہوتی ہے. لیکن اگر میں مثال کے طور سے پی کے 727 کہہ دوں تو اس کا مطلب کوئی اور فلائٹ ہوگی. ہو سکتا ہے کہ وہ باہر جا رہی ہو سکتا ہے وہ ملک کے اندر ہو, مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. لیکن یہ ایک ڈفرنٹ چیز ریپرزینٹ کرتی ہے. اسی طریقے سے ٹرانسفارمیشن بھی مختلف چیزیں ریپرزینٹ کرتی ہیں. ہم جب آپ سے کہتے ہیں کہ ایک یہاں سے سیٹ کے ایلیمنٹ اٹھا کے وہاں پر لے کے جائیں اور وہاں پر دیکھیں وہ کس طریقے سے بہیو کر رہے ہوتے ہیں. صبح کو جس وقت لوگ کراچی میں سوار ہوتے ہیں, اسلام آباد پہنچتے ہیں, شاید تھکے ہوئے ہوتے ہیں, شاید فریش ہوتے ہیں, تو ان کی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہوتی ہے. اب دے آر دا پیسنجرز ناؤ ان اسلام آباد. تو یہ ٹرانسفارمیشن ہوتی رہتی ہے روزانہ, ہر وقت
ہر جگہ پر ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ہم کو یہ پتا نہیں ہوتا ہے کہ یہ ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. آپ صبح گھر سے چلے, بس پکڑی اور یہاں پہ پہنچ گئے, تو بس کا کیا کام ہوا؟ بس بھی ایک آپریٹر ہے, بس بھی ایک قسم کی ٹرانسفارمیشن ہے جو ایک جگہ کے پیسنجر کو اٹھا کے دوسری جگہ لے کے جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ میں نے آپ کو 3-4 مثالیں دی ہیں جو کہ ٹرانسفارمیشن کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس کے اندر ہم بات کریں گے آئگن ویکٹرز اور لینئر ٹرانسفارمیشن. اب تھوڑا سا میں جلدی جلدی بتاتے چلوں آئگن ویکٹرز کیسے آتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے پاس AX = λx ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں, آپ کیریکٹرسٹک اکویشن بناتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے؟ ڈیٹرمنٹ آف A minus λ = 0. وہاں سے کیا کرتے ہیں, آپ لیمڈا کی ویلو معلوم کرتے ہیں. پھر کورسپونڈنگلی آپ آئگن ویکٹرز معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہاں سے آئگن ویکٹر معلوم ہوتا ہے. اسی طریقے سے یہاں سے آپ پی میٹرکس معلوم کر سکتے ہیں, اسی طرح سے پی انورس میٹرکس معلوم کر سکتے ہیں. تو جناب ہم کو آئگن ویلیوز معلوم کرنے آتی ہے, ہم کو آئگن ویکٹرز معلوم کرنے آتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو لینئر ٹرانسفارمیشن اور آئگن ویکٹرز میں کیا ریلیشن شپ ہے. کوئی نہ کوئی تو ریلیشن شپ ہوگی, جبھی تو ہم یہ چیپٹر پڑھ رہے ہیں, جبھی تو ہم یہ لیسن پڑھ رہے ہیں, جبھی تو ہم یہ لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں, دیکھیں کہ کیا چیز ہے. جی جناب, سب سے پہلے کیا کریں, ٹو انڈرسٹینڈ دی میٹرکس فیکٹرائزیشن A = PD P انورس, یعنی ایک میٹرکس ایک کو آپ توڑ سکتے ہیں نا 3 حصوں میں, P میں, T میں, P انورس میں. یہ ہم نے لاسٹ ڈائگنلائزیشن کی جب بات کی تھی تو یہی ہمارے پاس A = PD P انورس, یا ان ادر ورڈس D = P انورس AP بھی ہو سکتا ہے ایز اے اسٹیٹمنٹ اباؤٹ لینئر ٹرانسفارمیشن. یعنی یہ بھی ایک قسم کی لینئر ٹرانسفارمیشن ہے, اس کو ہم اس کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, جہاں پہ آپ کے پاس یہ جو P میٹرکس آئی تھی یہ آئگن ویکٹر سے آئی تھی. ٹھیک ہے, یاد ہے نا, P بھی آئگن ویکٹر سے آئی تھی اور P انورس پھر ہم نے اس کا انورس معلوم کیا تھا. اس طرح سے ہمارے پاس کیا آ گیا تھا, P انورس AP = D آ گیا تھا. D کیا ہے, آپ کے پاس ڈائگنل میٹرکس ہے جس کے اندر سارے کے سارے ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں وہ آئگن ویلیوز ہوتے ہیں. تو پہلی چیز یہ کیا ہے کہ اس چیپٹر میں, اس لیسن کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں, ٹو انڈرسٹینڈ دی میٹرکس فیکٹرائزیشن A = PD P انورس ایز اے اسٹیٹمنٹ اباؤٹ لینئر ٹرانسفارمیشن, کی یہ ایک لینئر ٹرانسفارمیشن کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے. ڈو یو انڈرسٹینڈ دس تھنگ؟ اس کو دیکھنا غور سے. کیا کریں گے ہم, ٹرانسفارمیشن ہمارے پاس ہے X to AX, یہ ہے نا ٹرانسفارمیشن X to AX از دا سیم ایز میپنگ فرام U to DU. تو یہ بھی وہی چیز ہے کہ جیسے آپ کے پاس کوئی ایک میپنگ ہے, U آپ کے پاس کوئی ویکٹر ہے, اس کو آپ لے کے جاتے ہیں DU کے اندر, یہاں سے اٹھا کے آپ دوسری طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک ٹرانسفارمیشن ہے X to AX. کیا کرنا ہے, X کو اٹھا کے AX آپریٹ کرنا ہے تو دوسری جگہ لے کے جانا ہے. تو یہ ہمارے پاس ٹرانسفارمیشن ہے X to AX از دا سیم تھنگ جیسے کہ ہمارے پاس یہ میپنگ ہوتی ہے U to DU. تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ایک ان دونوں کے درمیان سملرٹی ہے, کوئی ان دونوں کے درمیان مطابقت ہے. تو یہی چیز ہم یہاں پر اسٹڈی کریں گے, اسی چیز کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دا میٹرکس آف لینئر ٹرانسفارمیشن. ٹھیک ہے, کیا چیز ہے کہ ہم نے ایک میٹرکس بنانی ہے جو کہ لینئر ٹرانسفارمیشن کی میٹرکس ہوگی. یہی ہمارے پاس ٹاپک ہے, یہی ہمارے پاس اسٹڈی ہے. کیا کریں گے اس کے اندر, پہلے ہم اس کو ڈیفائن کریں گے, ڈیفائن کرنے کے بعد پھر کچھ کانسیپٹ کی باتیں کریں گے, کچھ ایگزامپلس کریں گے, اور اس کے بعد کچھ فگر کی مدد سے آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے یہ ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے, کس طریقے سے یہ وقوع پذیر ہو رہی ہے. تو اس کے اسٹیٹمنٹ پڑھ لیں. لیٹ وی بی این این ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس. ٹھیک ہے, پہلی چیز یہ ہے کہ وی کوئی بھی آپ کے پاس دی ہوئی ہے, ایک این ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس, یعنی اس کی ڈائمینشن جو ہے آپ کے پاس این ہے. یہ خیال رکھیے گا, وہ بیسس کی بات ہوتی ہے, وہ لینئر ڈیپینڈنس کی بات ہوتی ہے, لینئر انڈیپینڈنس کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیٹ وی بی این این ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس ڈبلو این ایم ڈائمینشنل اسپیس, یعنی کہ وی کی جو ڈائمینشن ہے وہ این ہے اور ڈبلو کی ڈائمینشن جو ہے ایم ہے. اینڈ ٹی بی اے لینئر ٹرانسفارمیشن, ایل ٹی میں نے لکھا ہوا ہے لینئر ٹرانسفارمیشن کے لیے, فرام وی ٹو ڈبلو. کیا چیز ہے, یہ آپ کے پاس ٹی ہے جو وی کو اٹھا کے ڈبلو میں لے کے جاتا ہے, وی کے ایلیمنٹ کو اٹھا کے ڈبلو میں لے کے جا رہا ہے. یہ ایک لینئر ٹرانسفارمیشن موجود ہے. نا ٹو ایسوسیٹ اے میٹرکس وتھ ٹی وی چوز بیسز بی اینڈ سی. اب اس کے لیے کیا کر رہے ہیں, ہم نے دو بیسز چوز کر لی ہیں, ایک بی اور سی, یعنی بی جو بیسز ہے وہ وی کی ہے اور سی جو بیس ہے وہ ڈبلو کی ہے. ریسپیکٹولی لکھنا چاہیے تھا, وہ لکھا ہوا نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. ٹو ایسوسیٹ اے میٹرکس وتھ ٹی وی چوز بیسز بی اینڈ سی, یعنی ان کے ساتھ جو ایسوسیٹ کرنے کے لیے ہم نے دو بیسز سلیکٹ کر لی ہیں, بی اینڈ سی. اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں کہ آپ کے پاس دیا ہوا کیا چیز ہے. یہ آپ کے پاس دیا ہوا کیا ہے, آپ کے پاس دو ویکٹر اسپیسز دی ہوئی ہیں, ایک وی اور ڈبلو. ٹھیک ہے نا, وی کی ڈائمینشن جو ہے این ہے اور ڈبلو کی ڈائمینشن جو ہے ایم ہے, اور آپ کے پاس اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ دو بیسز دی ہوئی ہیں بی اینڈ سی. تو ہم اس کو پہلے ہم فارمولیٹ کریں گے اور اس کے بعد ان کا امپیکٹ دیکھیں گے کس طریقے سے یہ ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے, جو ٹی ٹرانسفارمیشن کر رہا ہے فرام وی ٹو
W کس طرح سے کر رہا ہے, اس کے ایلیمنٹ کو کس طرح سے ایسوسیٹ کریں گے جو ایلیمنٹ ہمارے پاس آر ایم کے اندر ہے, یعنی کہ ایسوسیشن آر این اور آر ایم کی ہم دیکھنا چاہیں گے ود دس سارٹ آف ٹرانسفارمیشن, جس میں ہمارے پاس بی اور سی بیسز ہیں, وی اور ڈبلو جو ہے ہمارے پاس وہ ویکٹر اسپیسز ہیں. وی کی ڈائمینشن دوبارہ سے بتا رہا ہوں این ہے, اور ڈبلو کی ڈائمینشن جو ہے ہمارے پاس ایم دی وی. ٹھیک ہے جی, لیٹ وی بی این این ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس, ڈبلو این ایم ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس, اینڈ ٹی بی اے لینئر ٹرانسفارمیشن فرام وی ٹو ڈبلو. ٹو ایسوسیٹ اے میٹرکس with T we choose bases B and C. Then what happens given any x in V, کوئی بھی ایلیمنٹ ہے x کا V کے اندر, the coordinate vector یعنی B coordinate of x آپ کے پاس x B is in Rn, ٹھیک ہے نا, وہ Rn کے اندر ہے کیونکہ ٹرانسفارمیشن Rn to Rm ہو رہی ہے, and the TXC that is C coordinate of Tx, coordinate vector of its image is in Rm, ٹھیک ہے نا, ایک Rn میں ہے ایک Rm میں ہے, کیونکہ اس کی ڈائمینشن n ہے, اس کی ڈائمینشن جو ہے ہمارے پاس m ہے. اس کو اگر ہم ریپرزینٹ کرنا چاہیں فگر میں کس طرح سے کریں گے, کچھ اس طرح کی فگر بنے گی. وہ فگر یہ آپ کے پاس ایک ویکٹر اسپیس V دیا ہوا ہے, اس کے ایلیمنٹس کو آپ اٹھا رہے ہیں دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے پاس فگر آئی ہے, اس فگر کو ذرا غور سے دیکھ لیں کہ x جو ایلیمنٹ ہے سارے کے سارے وہ پہلے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ Rn کے اندر ہے, اور اس کے بعد دوسری طرف W کے اندر Tx ایلیمنٹس ہیں, دے آر ان Rm, ٹھیک ہے نا. دس از اے ٹرانسفارمیشن which is taking place from Rn to Rm, that is T is taking x and converting it to Tx. تو اس طریقے سے یہ ہم ایک لینئر ٹرانسفارمیشن بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور x کیا ہے, ایلیمنٹ V کا ہے, ویکٹر اسپیسز ہے, اور W کیا ہے, یہ بھی ویکٹر اسپیس ہے, یعنی Tx جو آپ کے پاس بنے گا وہ بھی ایک ویکٹر اسپیس کا ایلیمنٹ ہوگا. تو یہ جناب ہمارے پاس کچھ طریقہ کار ہیں کس طریقے سے ہم ٹرانسفارمیشن کرتے ہیں کہ V کو ہم اٹھاتے ہیں W میں لے کے جاتے ہیں, x کو Tx کے اندر x B لکھا ہوا ہے, B coordinate of x, and correspondingly we transform it to C coordinates of Tx. یہ ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے. اس ڈیفینیشن کو لیتے ہوئے ہم آگے کا کیا کرتے ہیں, اب ڈیفائن کرتے ہیں کہ میٹرکس آف لینئر ٹرانسفارمیشن ہوتی کیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے پاس دیا ہوا ہے, ہم نے آپ کو طریقہ کار بتایا, ہم نے اس کو ایکسپلین کیا, اب ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے. لیٹ B1 B2 Bn be the basis B for V, ٹھیک ہے. وہ جو ہمارے پاس ویکٹر اسپیسز دی ہوئی تھی اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں, B1 B2 B3 up to Bn, کیونکہ ہمارے پاس یہ n ڈائمینشن کی تھی تو اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں B1 B2 Bn, یعنی کہ ایک سیٹ آف کس کا, B1 B2 کیا ہے آپ کے پاس ویکٹرز ہے. If x is equal to R1 B1, یعنی کہ اس کا یہ لینئر کمبینیشن ہے, if x is equal to R1 B1 plus R2 B2 and so on so forth plus Rn Bn, then B coordinate of x کو کیسے لکھیں گے آپ, R1 R2 Rn, اس طرح سے لکھیں گے نا, یعنی B coordinate اس کو ٹرانسفارم جب کرتے ہیں x کو تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا, x B is equal to R1 to Rn, یہ آپ کے پاس ایک کالم ویکٹر آ جائے گا. ایٹ دا سیم ٹائمس Tx, T کو اگر آپ آپریٹ کریں x کے اوپر, اور x کے آپ کے پاس دیا ہوا ہے R1 B1 plus R2 B2 and so on so forth plus Rn Bn, تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, Tx is equal to T operating upon now R1 B1 plus R2 B2 and so on so forth plus Rn Bn. اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں, الگ الگ وہ کنڈیشن آف لینئرٹی لگائیں گے اس کے اوپر, کیونکہ لینئر ٹرانسفارمیشن ہے. تو کیسے لکھتے ہیں, R1 T times B1 plus R2 times T times T of B2 and plus so on so forth Rn T operating upon Bn. یہی ہمارے پاس لاسٹ لائن میں لکھا ہوا ہے آپ کے پاس, تو T operating upon x یہ آپ کو دے گا. یہاں تک کلیئر ہے, کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے. ہمارے پاس کیا دیا ہوا ہے, پہلے B دیا ہوا ہے B1 B2 Bn, اس کے بعد x دیا ہوا ہے R1 B1 plus R2 B2 and so on so forth plus Rn Bn. ہم نے کہا B coordinate of x ہمارے پاس کیا ہوگا, ایک کالم ویکٹر ہوگا R1 R2 and so on so forth Rn. اس کو آپریٹ کیا T کو آپریٹنگ اپون x, اور x کی ویلیو ہمارے پاس ہے, کنڈیشن آف لینئرٹی لگائیں کیونکہ یہ لینئر ٹرانسفارمیشن ہے, تو آپ کے پاس آ جائے گا لاسٹ میں Tx is equal to R1 T of B1 plus R2 T of B2 and so on so forth plus Rn T of Bn. اوکے, یہاں تک کلیئر ہے. یہ ہم ابھی ڈیفینیشن کر رہے ہیں, ہم آپ کو ڈیفائن کر رہے ہیں, ہم آپ کو طریقہ کار بتا رہے ہیں, ہم آپ کو سارا پروسیجر بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یوں کر لکھ سکتے ہیں آپ TXC یعنی C کوآرڈینیٹ آف TX. یہ ذرا سی اسٹیٹمنٹ ذرا غور سے دیکھیے گا, کیا کہہ رہا ہوں, TXC یعنی کہ C کوآرڈینیٹس آف TX از اکول ٹو, اب اس کی ویلو ہم کیا کریں گے, TX کی ویلو پٹ کر دیں گے, TX جو وہاں پہ ہمارے پاس دیا ہوا تھا, ابھی اوپر دیا ہوا تھا نا, کیا تھا ہمارے پاس, یہ تھا ہمارے پاس. تو اسی طریقے سے ہم کیا کریں گے, TX کو لکھیں گے, TX کی ویلو ہے ہمارے پاس جو بھی ویلوز وہاں پہ تھی اس کو اس طرح سے لکھیں گے, R1 T of B1 C یعنی C R1 ملٹیپلائڈ ود C کوآرڈینیٹ آف TB1 پلس so on so forth
لاسٹ میں آپ کے پاس کیا آ جائے گا آر این ملٹیپلائڈ ود سی کوآرڈینیٹ آف ٹی بی این, یا آر این انٹو ٹی بی این سفکس میں آگے سی آ جائے گا. دس اکویشن کین آلسو بی ریٹن ایز ٹی ایکس سی از اکول ٹو ایم انٹو ایکس بی. اس سے کیا مراد ہے کہ سی کوآرڈینیٹ آف ٹی ایکس از اکول ٹو ایم, کوئی میٹرکس ایم ہے, ملٹیپلائڈ ود بی کوآرڈینیٹ آف ایکس. ٹھیک ہے نا, یعنی ہمارے پاس وہ تھا نا ٹی ایکس سی, جہاں ہم نے لکھا تھا سی کوآرڈینیٹ آف ٹی ایکس اوپر تھا ہمارے پاس, وہاں سے کیسے لکھا تھا کہ ہمارے پاس جو ویلوز دی ہوئی تھی, جو ہم نے ٹی ایکس کی ویلو وہاں پہ معلوم کی تھی, جو ہمارے پاس آر ون ٹی بی ون پلس آر ٹو ہے, مطلب سیکنڈ میں جس میں تھا, پلس آر ٹو ٹی ٹائمس بی ٹو اینڈ سو آن سو فورتھ. تو وہ ویلوز یہاں پہ ہم سبسٹیچیوٹ کر سکتے ہیں, اور اس کو ہم اس فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں. کس فارم میں لکھ سکتے ہیں, جو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ سی کوآرڈینیٹ آف ٹی ایکس از اکول ٹو ایم ملٹیپلائڈ ود بی کوآرڈینیٹ آف ایکس ون. یعنی کہ یو کین فائنڈ اے میٹرکس ایم ان سچ اے وے دیٹ ٹی ایکس, اس کا آپ سی کوآرڈینیٹ معلوم کریں, اس کو یہ برابر ہوگا کس کے, کوئی ایک میٹرکس ایم ملٹیپلائڈ ود ایکس بی. یعنی ایکس بی کو اگر آپ ایم سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس سی کوآرڈینیٹ آف ٹی ایکس آ جائیں گے. کیا کیا ہے آپ نے, ایکس کو اٹھایا ادھر لے کے گئے, ٹی ایکس آ گیا آپ کے پاس, اور ٹی ایکس کے بعد کیا کیا آپ نے, اس کے سی کوآرڈینیٹ معلوم کیے, اور وہ جو معلوم کریں گے وہ برابر ہو جائے گا کہ آپ ایکس بی یعنی ایکس بی کو لیں گے اور اس کے بعد اس کو کسی میٹرک سے ملٹیپلائی کریں گے. جی جناب واپس آئیں اپنی سلائڈ کے اوپر. ہماری سلائڈ کیا ہے کہ دس اکویشن کین بی ریٹن ایز سی کوآرڈینیٹ آف ٹی ایکس اکول ٹو ایم ایکس بی, ویئر ایم کیا لکھا ہوا ہم نے, دس از اے میٹرکس آف کالمس ٹی بی ون سی, یعنی سی کوآرڈینیٹ آف ٹی بی ون, یہ پہلی کالم ہے, پہلا ایلیمنٹ ہے. دوسرے کیا چیز ہے ہمارے پاس, سی کوآرڈینیٹ آف ٹی بی ٹو, یہ آپ کے پاس سیکنڈ کالم ہے, سیکنڈ ایلیمنٹ ہے. اور لاسٹلی اس کے اندر ایم کا جو ایلیمنٹ ہوگا دیٹ ول بی لاسٹ کالم, دیٹ از گیون بائی ٹی بی این سی, یعنی سی کوآرڈینیٹ آف ٹی بی این. یہ آپ کے پاس پورا ایک کالم ہوگا. سو یو گیٹ ایم از اے میٹرکس آف کالمس, جو کالمس آپ کے پاس دیے ہوئے. ٹھیک ہے, اس کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں, کیسے ایکسپریس کر سکتے ہیں, یہ ہمارے پاس اس کے اندر موجود ہے. اس کو ہم ایکسپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس فگر دی ہوئی ہے. اس فگر میں کیا ہے, دا میٹرکس ایم از دا میٹرک ریپرزینٹیشن آف ٹی کالڈ دا میٹرکس فار ٹی ریلیٹڈ ٹو دا بیسس بی اینڈ سی. یہ ذرا سے غور سے دیکھ لیجیے گا کیا لکھا ہوا ہے میں نے. یہ جو آپ کے پاس ایم میٹرکس تھی اس کو میں نے ڈیفائن کیا یہاں پہ. یہ ڈیفینیشن یہ آپ کے پاس بہت امپورٹنٹ ہے, بہت اہم ہے. اس کو لکھتے ہیں دا میٹرکس ایم, جو بھی ہم معلوم کی تھی, جس کے اندر ہم نے ٹی ایکس سی از اکول ٹو ایم ایکس بی لکھا تھا. تو وہ کیا چیز ہے ہمارے پاس, دی میٹرکس ایم از دی میٹرکس ریپرزینٹیشن آف ٹی. ٹھیک ہے نا, یہ میٹرکس جو ہے ریپرزینٹیشن آف ٹی ہے, کال دا میٹرکس فار ٹی, دس از میٹرکس فار ٹی ریلیٹو ٹو دا بیسز بی اینڈ سی. آپ کے پاس دو ویکٹر اسپیسز تھی وی اور ڈبلو, اس کے بعد دو بیسز تھے بی اینڈ سی. اس کے بعد آپ نے ایک ٹرانسفارمیشن کی تھی, ٹرانسفارمیشن از فرام وی ٹو ڈبلو, اور آپ نے پھر یہاں پہ ایک میٹرکس معلوم کی ہے, ایم از دا میٹرکس ریپرزینٹیشن آف ٹی کال دا میٹرکس فار ٹی ریلیٹو ٹو دا بیسز بی اینڈ سی. اب اس کو اگر آپ کے پاس جو فگر دی ہوئی ہے اس کو غور سے دیکھیں تو کیا کر رہے ہیں, آپ کے پاس ایکس کوئی ایلیمنٹ دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایکس کہاں پہ ہے ہمارے پاس, کسی ویکٹر اسپیس وی کے اندر ہے. اس کو آپ ٹی کی مدد سے کیا کرتے ہیں, ٹی ایکس بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹی ایکس آپ نے بنا دیا. اس کے بعد ٹی ایکس کو اس کے سی کوآرڈینیٹ معلوم کیے تو آپ کے پاس کیا آ گیا, ٹی ایکس سی. یو ہیو ٹیکن ایکس اپلائڈ آن اے ٹی, تو آپ نے ٹی ٹرانسفارمیشن کی مدد سے اس کو ٹی ایکس بنا دیا. پھر اس کے آپ نے کیا کیا, سی کوآرڈینیٹ معلوم کیا, اس کو ٹرانسفارم کیا, کوآرڈینیٹ کو ٹرانسفارم کیا, تو آپ کے پاس کیا بن گیا, ٹی ایکس سی. اب اس طرح سے بھی پہنچ سکتے ہیں. ایک دوسرا طریقہ کار بھی ہے پہنچنے کا, دوسرا بھی رستہ موجود ہے. وہ رستہ کیا ہے کہ آپ پہلے ایکس کے بی کوآرڈینیٹ معلوم کریں. ٹھیک ہے نا, ایکس کے بی کوآرڈینیٹ معلوم کر سکتے ہیں, دیٹ از ایکس بی. اور اس کے بعد کیا کریں, ملٹیپلیکیشن بائی ایم, اس کو آپ ایم سے ملٹیپلائی کر دیں تو بھی آپ کے پاس ٹی ایکس سی آ جائے گا. ٹھیک ہے, ایکس سے ٹی ایکس, ٹی ایکس سے ٹی ایکس سی, دوسری طرف سے ایکس سے ایکس بی ملٹیپلائی ود ایم, جو میٹرکس آپ کے پاس ابھی دی ہوئی ہے, اس ایم سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, ٹی ایکس سی یا سی کوآرڈینیٹ آف ٹی ایکس. جی ہم نے ابھی آپ کو کیا بتایا ہے, اگر یہ جو آپ کے پاس فگر ہے اس کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس کوئی بھی ایلیمنٹ دیا ہوا ہے ایکس کا. اس سے پیچھے جائیں, اگر آپ کے پاس دو ویکٹر اسپیسز دی ہوئی ہیں, ایک آپ کے پاس وی ہے اور دوسری ویکٹر اسپیس ڈبلو ہے, اور ٹی ایک ٹرانسفارمیشن ہے وچ ٹیکس ٹی از ٹرانسفارمیشن فرام وی ٹو ڈبلو, جو وی کے ایلیمنٹ کو لے جا کے ڈبلو میں ٹرانسفارم کر دیتی ہے. تو ٹی از اے ٹرانسفارمیشن اینڈ دس لینئر ٹرانسفارمیشن فرام وی ٹو ڈبلو. اور وی کے جو بیسز ہیں آپ کے پاس بی ہیں اور ڈبلو کی جو بیسز ہیں آپ کے پاس سی ہیں. تو آپ کیا کریں, کوئی ایکس ایلیمنٹ لیں وی کا, اس کو آپ ٹی پہ آپریٹ کریں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, ٹی ایکس آ جائے گا. ٹی ایکس کے بی کوآرڈینیٹ لے لیں آپ کے پاس, ٹی ایکس سے سی کوآرڈینیٹ لیں, سوری,
ٹی ایکس کی جب سی کوآرڈینیٹ لیں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, ٹی ایکس سی آ جائے گا. اسی طریقے سے آپ ایکس کو کیا کریں, پہلے بی کوآرڈینیٹ بنائیں, ایکس بی بن جائے گا, اور ایکس بی کو پھر آپ کیا کریں, ایم میٹرکس جو آپ کے پاس یہ میٹرکس دی ہوئی ہے وچ از ایسوسیٹڈ وتھ ٹی, تو اس کے بعد اس ایم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں ایکس بی کو, تو بھی آپ کے پاس کیا آ جائے گا, ٹی ایکس سی, یعنی سی کوآرڈینیٹ آف ٹی ایکس. ایکس آپریٹنگ اپون ٹی ایکس, ٹھیک ہے, ادر وے راؤنڈ, ایکس کے اوپر آپریٹ کرا ٹی ایکس, تو آپ کے پاس ٹی ایکس بن جائے گا. ٹی ایکس سے پھر کیا بن جائے گا, ٹی ایکس سی بن جائے گا. ادھر سے ایکس بی بنائیں, ایکس بی کو آپ ملٹیپلائی کریں ایم کے ساتھ, آپ کے پاس سی کوآرڈینیٹ آف ٹی ایکس آ جائے گا. یہ بہت مزیدار سی چیز ہے, آپ دیکھ لیں. اور یہ چیزیں جو ہے نا روز آپ کے روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتی ہیں, کہ کیا کرتے ہیں, پہلے آپ ایک جگہ جاتے ہیں, وہاں سے پھر دوسرا راستہ استعمال کرتے ہیں, پہنچ جاتے ہیں, دوسرا آپ کا دوست دوسرا راستہ استعمال کرتا ہے, پھر وہ ایک ٹرن لیتا ہے اور وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, کئی طریقے کار ہوتے ہیں, آپ ٹریول کر رہے ہوں, مثال کے طور سے کہ اگر اسلام آباد سے آپ نے لاہور آنا ہے, آپ جی ٹی روڈ سے آ جائیں, آپ موٹر وے سے آ جائیں, تو بھی بات وہی ہے نا, کہ پہنچ جائیں گے اسی طریقے سے, اسی وقت میں. شاید دونوں کا ڈسٹینس ڈفرنٹ ہو, لیکن شاید ٹائم ایک ہی ہو, کیونکہ جی ٹی روڈ پہ رش ہوتا ہے, موٹر وے پہ رش نہیں ہوتا ہے, آپ تیز گاڑی چلا لیتے ہیں, لیکن جی ٹی روڈ پہ احتیاط کرنی پڑتی ہے. تو یہ چیز یہاں پہ بھی ہے کہ ایکس سے ٹی ایکس پہ چلے گئے, ٹی ایکس سے پھر سی کوآرڈینیٹ آف ٹی ایکس معلوم کر لیا, دوسری طرف سے ایکس سے بی ایکس پہ چلے گئے اور آپ نے ایکس بی معلوم کیا, اینڈ سو آن, اسے ایم سے ملٹیپلائی کر دیا, یو ریچ ٹو ٹی ایکس سی. ایک ایگزامپل لیتے ہیں, اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایگزامپل نمبر 1 ہے, جس کے اندر ہمارے پاس سپوز دیٹ بی از اکول ٹو B1 B2 از اے بیسس فار وی, اینڈ سی از اکول ٹو C1 C2 C3 از اے بیسس فار W. وہی چیز ہے جیسے وہاں پہ تھی ہمارے پاس, اس کے اندر جو ہم نے بھی ایکسپلین کیا آرٹیکل آپ کو, کہ ہمارے پاس دو بیسز ہیں, ایک ہمارے پاس B ہے اور ایک C ہے, اور ہمارے پاس دو ویکٹر اسپیسز ہیں V اینڈ W. تو کیا ہے آپ کے پاس, یہ دو بیسز ہیں, جو B بیسز ہے وہ V کی ہے, اور C بیسز جو ہے وہ W کی ہے. لیٹ T از اے ٹرانسفارمیشن فرام V ٹو W. یہ چیز کی تھی نا یہاں پہ بھی, T از اے ٹرانسفارمیشن فرام V ٹو W بی اے لینئر ٹرانسفارمیشن ود دی پراپرٹی دیٹ, پراپرٹی جو ہے نا یہ ڈفرنٹ ہے, وہاں پہ ڈفرنٹ تھی, یہاں پہ ڈفرنٹ ہے, وہاں پہ جنرل تھی, یہاں پہ اسپیسیفک ہے. وہ کیا دی ہوئی ہے پراپرٹی, کہ T آف B1, یعنی کہ ٹرانسفارمیشن آف B1. اب آپ B1 کو جب ٹرانسفارم کریں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا, 3C1 minus 2C2 plus 5C3, and transformation of B2 is equal to 4C1 plus 7C2 minus C3. Find the matrix M for T relative to B and C. یعنی وہی آپ نے میٹرکس M کیلکولیٹ کرنی ہے جو وہاں پر ہم نے کیلکولیٹ کی تھی, وہی چیز یہاں پہ بھی کریں گے اور وہی طریقہ کار استعمال کریں گے. تو اب دیکھیں کہ آئگن ویلیوز, آئگن ویکٹرز کہاں سے آتے ہیں, کس طرح سے آتے ہیں, اینڈ دیٹس ہاؤ وی ٹرائی ٹو ایکسپلین ہیئر, کہ ان دونوں کا لینئر ٹرانسفارمیشن کا اور یہ میٹرکس کا اور یہ آئگن ویکٹرز کا کیا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے. اس کو ہم سالو کرتے ہیں, ایگزامپل کو آپ کی اسکرین پہ آئے گی, دیکھیے. The C coordinate vectors of the images of B1 and B2 are, that is TB1C, the C coordinate of TB1 is given by column vector 3 minus 2 5, and C coordinate of TB2 are given to us in the form of a column vector which is 4 7 minus 1. ٹھیک ہے نا, یہ دیا ہوا آپ کے پاس. تو اب ہمارے پاس میٹرکس M کیا ہوتی ہے, میٹرکس M از اکول ٹو TB1C اینڈ TB2C, یعنی کہ دو کالمز ہوں گے اس میٹرکس M کے اندر which are given by, یہ آپ کے پاس TB1C اینڈ TB2C. Therefore M is a 3/2 matrix given by first row is 3 4, the second row is minus 2 7, and third row is 5 minus 1. آپ اس کو ملٹیپلائی کریں ایکس بی کو ایم کے ساتھ, تو آپ کے پاس ٹی ایکس سی آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس میٹرکس ایم آ گئی. ایم آپ نے کیا کیلکولیٹ کیا, -3 4 -2 7 5 -1. ٹھیک ہے نا. If B and C are bases for the same space V, and if T is the identity transformation, that is Tx equal to x for x in V, then the matrix M is just a change of coordinate matrix. کیا کہا میں نے یہ کہا ہے کہ if B and C are bases for the same space V, ٹھیک ہے نا, اب V اور W نہیں ہے, خالی آپ کے پاس ایک ہی ہے, and if T is the identity transformation Tx is equal to x for x in V, then the matrix M is just a change of coordinate matrix. Okay,
ابھی جو ہم بات کر رہے تھے پہلے لینئر ٹرانسفارمیشن فرام وی ٹو ڈبلو کی بات کی تھی نا, جس میں ہمارے پاس بیسز ڈفرنٹ تھے, بی اور سی ڈفرنٹ بیسز تھے. اب ہمارے پاس کیا ہے, لینئر ٹرانسفارمیشن فرام وی انٹو وی, یعنی وی ایک طرف بھی ہے دوسری طرف بھی وی ہے. تو اس کو کیسے ہینڈل کریں گے, جو میں نے ابھی آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی, تو اس کو دیکھتے ہیں, اس کو پڑھتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے, when W is the same as V and the basis is the same as B, یعنی کہ ادھر بھی V ہے, اس طرف بھی V ہے, اس طرف بھی بیس B ہے, اس طرف بھی بیس B ہے. The matrix M is called the matrix for T relative to B or simply the B matrix. یہ خیال رکھیے گا. When W is the same as V and the basis C is the same as B, the matrix M is called the matrix for T relative to B or simply the B matrix. اس کو کیا کہتے ہیں, B matrix کہتے ہیں. جب آپ ٹرانسفارمیشن کرتے ہیں فرام وی انٹو وی, یعنی لینئر ٹرانسفارمیشن ٹی از گیون فرام وی ٹو وی اور اس کے بیس بھی وہی ہے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ایم کو بی میٹرکس. یہ چیز ہم نے یہاں پہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے, وہی چیز ہے, وہی فگر ہے. آپ نے کیا کیا, ایکس کو ٹی ایکس میں لے کے گئے, پھر اس کے بعد آپ نے آپریٹ کیا, ٹی ایکس بی آ گیا. اسی طریقے سے آپ نے ایکس سے ایکس بی لیا اور ٹی بی سے اس کو آپریٹ کیا, تو آپ کے پاس ٹی ایکس بی آ گیا. ملٹیپلیکیشن کیا نا اسی ایم کے ساتھ, ایم جو آپ کے پاس کیا جائے گا, دیٹ از اے میٹرکس آف کالمس آ جائے گا. کالمس کیا ہوں گے, آپ کے پاس ٹی بی ہوں گے, اینڈ دیٹس ہاؤ یو کین فائنڈ دس ویلو. کلیئر نا. کیا کرنا ہے, پہلے ہمارے پاس وی اور ڈبلو دو مختلف تھے, اب وی اور وی ایک ہی ہیں, تو زیادہ آسان ہو گئے. اس کا بھی بیس بی ہے, اس کا بھی بیس بی ہے, یعنی کہ یہاں پہ دو کوآرڈینیٹ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی, جس میں بی کوآرڈینیٹ اور سی کوآرڈینیٹ معلوم کرتے ہیں. یہاں پہ اسٹریٹ فارورڈ سی چیز ہے کہ ایکس ٹی ایکس اینڈ ٹی ایکس بی, ایکس ایکس بی ٹی ایکس بی, اس روٹ سے جائیں یا اس روٹ سے جائیں, دونوں کیس میں جواب آپ کے پاس وہی آئے گا. تو ہم کہہ سکتے ہیں دی بی میٹرکس آف ٹی فرام وی ٹو وی سیٹسفائز, کیا اس کو کنڈیشن کو سیٹسفائی کرے گی جو ہمارے پاس دی ہوئی ہے کہ ٹی ایکس بی از اکول ٹو ٹی بی ایکس بی. یہ ذرا غور سے دیکھیں کہ ہم کیا کریں, ٹی ایکس بی از دا سیم تھنگ ایز ٹی بی, یعنی کہ ٹی آپ کے پاس کیا چیز ہے, ایک میٹرکس ہے بی ملٹیپلائڈ ود بی کوآرڈینیٹ آف ایکس فار آل ایکس ان وی. یہ ایک نئی چیز ہے, اس کو ذرا سی ذہن نشین کر لیجیے گا کہ ٹی ایکس بی وین ٹرانسفارمیشن از فرام وی ٹو وی دیر از اونلی ون بیس بی, دین ٹی ایکس بی از اکول ٹو ٹی بی اینڈ ایکس بی. دوسری ایگزامپل لیتے ہیں. ایگزامپل ہمارے پاس کیا ہے, لیٹ ٹی از اکول ٹو اے ناٹ پلس اے ون ٹی پلس اے ٹو ٹی اسکوائر از اکول ٹو اے ون پلس ٹو اے ٹو. ٹی آپریٹنگ اپون اس طرف کر کے آپ کے پاس کیا چیز آتی ہے, A1 plus 2A2t be the linear transformation. First of all, what you have to find? The B matrix for T when B is the basis 1T T square, and we have to verify that T PB is equal to TB PB for each P in P2. P2 کیا چیز ہے, polynomial of second degree. ٹھیک ہے نا, P کیا چیز ہے, P2 جو ہم نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ polynomial of second degree. تو یہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو آپ کے پاس کیا چیز ہے, ہمارے پاس دیا ہوا ہے ٹی آپریٹنگ اپون اے ناٹ پلس اے ون ٹی پلس اے ٹو ٹی اسکوائر, اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس کیا دیا ہوا ہے, اے ون پلس ٹو اے ٹو ٹی. اگر غور سے دیکھیں تو یہ کیا ہے, یعنی لیفٹ ہینڈ سائڈ ایک ٹرانسفارمیشن کر رہی ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کوئی چیز آ رہی ہے. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آ رہی ہے وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کا کیا ڈفرینشیل ہے, یعنی کہ اگر آپ اے ناٹ پلس اے ون ٹی پلس اے ٹو ٹی اسکوائر کو ڈیفرینشیٹ کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, اے ون پلس ٹو اے ٹو ٹی. یعنی کہ یہ ٹرانسفارمیشن ہم نے جو ہمارے پاس ٹرانسفارمیشن ہے یا جو آپریٹر ہم نے لیا ہے وہ کیا لیا ہے, وہ ڈفرینشیل آپریٹر یہاں پر لیا ہوا ہے. تو جناب ڈفرینشیل آپریٹر لے لیا آپ نے, ہم نے اس کو کہا ہے کہ یہ ایک لینئر ٹرانسفارمیشن ہے. ہمیں کیا معلوم کرنا ہے, وی ہیو ٹو فائنڈ دا بی میٹرکس فار ٹی وین بی از دا بیسس. بیسس کیا دی ہوئی ہے آپ کے پاس, 1T T اسکوائر. ایٹ دا سیم ٹائم we have to verify that TPB is equal to TBPB for each P in P2. ٹھیک ہے, P2 کیا ہے, set of polynomials of order 2. اس کا سولوشن دیکھتے ہیں, آپ کی اسکرین پہ اب آئے گا. Solution is, now we have to compute the images of the basis vectors. What is that? T1 is equal to 0. That is a 0 polynomial. T of T is equal to 1. Polynomial whose value is always 1. T of T square is equal to 2T. Then we write the B coordinate vectors of T1, TT and TTD square and place them together as the matrix for T. تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, B coordinates of T1 which we write T1B is equal to
0 0 0 t t b, یعنی کہ b coordinates of t t, that is equal to 1 0 0, and b coordinates of t t square is equal to 0 2 0. ان تینوں کو، یہ تینوں کالمز آپ کے پاس T1 B T T B T E square B، اس کو اکٹھا لکھیں تو آپ کے پاس ایک میٹرکس آ جائے گی، یعنی B coordinates of T یا میٹرکس T in B coordinates is given by first row is 0 1 0, second row is 0 0 2, third row is 0 0 0. یہ آپ کے پاس TB آ گئی، یہ آپ کے پاس فرسٹ پارٹ اس کا مکمل ہو گیا. سیکنڈ پارٹ کے لیے فار جنرل PT what we take, PT is equal to A0 plus A1T plus A2T square. Therefore, we have B coordinates of TP, which is equal to A1 2A2T B, and B coordinates of A1 plus 2A2T. This can be written as in the form of a column vector, which is A1 2A2 0, and that can also be written as ایک میٹرکس فارم کے اندر. میٹرکس کیا ہوگی آپ کے پاس 3x3 کی میٹرکس 0 1 0 0 0 2 0 0 0 multiplied with A0 A1 A2, and this can be written as TB into PB, or in other words B coordinates of T and B coordinates of P. اب اس کو دیکھیں، ہم نے فگر میں ریپرزینٹ کیا ہوا ہے، تو یہ فگر آپ کے پاس کیا ہے، اس کو تو فگر کو غور سے دیکھ لیں. اب اس فگر کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ نے کیا کیا ہے، لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس R3 ہے، رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی آپ کے پاس R3 ہے. پہلے کیا کر رہے ہیں، اس ٹرانسفارمیشن کی مدد سے آپ P2 کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں انٹو P2 which is given by from A0 plus A1T plus A2T square. You are operating T upon this, you get A1 plus 2A2T. یہ آپ کے پاس ٹاپ پہ دیا ہوا ہے کہ T operating upon this polynomial gives you another polynomial which is given by A1 plus 2A2T. اب لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اس کو آپ کالم ویکٹرز پہ لکھ سکتے ہیں. کس طرح سے، A0 A1 A2، اور اس کے بعد رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس کیا آ جائے گا A1 2A2 0. یعنی کہ اس میٹرکس کو اگر آپ T سے ملٹیپلائی کریں، یعنی B coordinates of T سے ملٹیپلائی کریں، تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا A1 2A2 0. تو ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے پاس اگر میٹرکس دی ہوئی ہے، کالم ویکٹر جسے کہتے ہیں A0 A1 A2، اس کو اگر آپ T سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا A1 2A2 0. تو ہم نے B coordinates of T نکالے یہاں سے، اور اس کو اگر ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پر A1 2A2 0 یہ کالم ویکٹر آ جائے گا. یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ملٹیپلیکیشن بائی اے میٹرکس دی ہوئی ہے. کو ہم نے جو کہا تھا وہاں پر ہمارے پاس میٹرکس M تھی، لیکن یہاں پہ میٹرکس ہمارے پاس T آ گئی جس کے ہم نے B کوآرڈینیٹس لکھے. تو یہ جناب آپ کے پاس فگر تھی، اس کو غور سے دیکھ لیں کہ کس طرح سے یہ ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے. جی جناب، یہ لینئر ٹرانسفارمیشن کی بات ہو گئی فرام اے ویکٹر اسپیس V ٹو W. پھر اس کے بعد کیا کیا، فرام V ٹو V بھی ہم نے آپ کو بتا دیا، V انٹو V. لینئر ٹرانسفارمیشن فرام V انٹو V بھی ہم نے آپ کو بتا دیا. ہم نے V ٹو W بھی بتا دیا. V اور W میں ہمارے پاس بیسس B اور C تھے. V اور V میں ہمارے پاس ایک ہی بیسس ہے، B اور B. پھر ہم نے وہاں پہ بھی بتا دیا آپ کو کہ TXB از اکول ٹو TB NXB. ٹھیک ہے نا. اب چلتے ہیں ہم آپ کے پاس لینئر ٹرانسفارمیشن ان Rn. تو ہمارے پاس Rn میں کیا ہوگا کہ ایک طرف بھی آپ کے پاس Rn ہے، دوسری طرف بھی آپ کے پاس Rn ہے. تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ریئل اسپیس ہے، n ڈائمینشن کی ہے Rn. تو اس میں کیسے ہینڈل کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس ایک تھیورم ہے. اس تھیورم کی مدد سے ہم ایکسپلین کریں گے کیسے ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے ان Rn. اس تھیورم کو پڑھ لیں پہلے غور سے، اس کے بعد دیکھیں اس کی اپلیکیشن وغیرہ اور اس کی ایکسپلینیشن دیکھنے کی کوشش کریں. تھیورم کیا ہے ہمارے پاس، سپوز A از اکول ٹو پی ڈی پی انورس. ٹھیک ہے نا، A از اکول ٹو پی ڈی پی انورس. P آپ کے پاس کیا ہے، ایک میٹرکس ہوگی، وہ کہاں سے آئے گی، آئگن ویکٹر سے آئے گی. D آپ کے پاس کیا ہے، ایک ڈائگنل میٹرکس ہے، وہ کہاں سے آئے گی، آئگن ویلیو سے آئے گی. یعنی اس کے جو ایلیمنٹس ہوں گے سارے کے سارے آئگن ویلیوز ہوں گے. تو آپ کے پاس A دیا ہوا ہے پی ڈی پی انورس، یا اس کو لکھ سکتے ہیں D از اکول ٹو پی انورس اے پی بھی لکھ سکتے ہیں، ویئر D از دا ڈائگنل n بائی n میٹرکس. یہی بات ہے نا، ڈائگنل ہوتی ہے جس میں ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا، آئگن ویلیوز ہم نے معلوم کی تھی، وہ وہاں پہ ڈائگنل میں پٹ کی تھی.
تو where D is the diagonal n by n matrix, if B is the basis for Rn, ٹھیک ہے, Rn آپ کے پاس دیا ہوا ہے, یعنی کہ کون سی چیز ہے یہ, ریئل اسپیس ان n ڈائمینشن, formed from the columns of P, then D is the B matrix of the transformation X to AX. اب آپ کے پاس کیا دیا ہوا ہے, A بھی دیا ہوا ہے آپ کے پاس, یہاں پر D بھی دیا ہوا ہے آپ کے پاس, اور B بھی دیا ہوا ہے. B کیا آپ کے پاس بیسس دیا ہوا ہے. If B is the basis for Rn formed from the columns of P, ٹھیک ہے نا, columns of P سے یہ چیز بنتی ہے, then D is the B matrix of the transformation X to AX. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس کیا ہے, یہ ایک تھیورم ہے, اس کا پروف ہے, اس کی اپلیکیشن ہے. اس کو دیکھ لیں کہ اگر A is equal to PDP انورس ہے تو ہم کیا کہیں گے, D is the B matrix of the transformation X to AX. اس تھیورم کو ہم ایکسپلین کریں گے ایگزامپل سے جو آپ کے پاس اب آتی ہے. ایگزامپل, یہ ایگزامپل نمبر 3 ہمارے پاس. ایگزامپل 3 کیا کہتی ہے, یہ وہی ہم R کے اندر آپریشن کر رہے ہیں. وی آر ڈیفائننگ اے T فرام R2 to R2, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ 2 ڈائمینشنل اسپیس ٹو 2 ڈائمینشنل. ایک طرف بھی آپ کے پاس کوآرڈینیٹ پلین ہے, دوسری طرف بھی آپ کے پاس کوآرڈینیٹ پلین ہے. کون سا, 2 ڈائمینشن کے اندر. ٹھیک ہے, ڈیفائن T بائی TX از اکول ٹو AX, یعنی TX جو آپ کے پاس ہے وہ وہی چیز ہے جو AX ہے, یعنی کہ X آپ کے پاس کوئی ایک ویکٹر ہے, اس کو T سے آپ ٹرانسفارمیشن کر دیں, وہ وہی چیز ہے کہ آپ اس کو X کو A سے ملٹیپلائی کر دیں. اور A آپ کے پاس کیا دیا ہوا ہے, یہ میٹرکس دیا ہوا ہے جس کے اندر 2 روز 2 کالمز ہیں. فرسٹ رو از 7 2, سیکنڈ رو از -4 1. A is equal to 7 2 -4 1. We have to find a basis for B. Basis B for R square with the property that the B matrix of T is diagonal matrix. کیا پراپرٹی ہے کہ B matrix of T should be a diagonal matrix. تو یہ جناب آپ کے پاس ایگزامپل 3 ہے, اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Now we know that A is equal to PDP inverse, where P is equal to first row is 1 1, second row is -1 -2. ٹھیک ہے نا, یہ ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے, ہمارے پاس P کی ویلو آئے گی. کیسے کیلکولیٹ کیا ہے آپ کو پتا ہے, ایگن ویلوز ایگن ویکٹر کی مدد سے. اور D is equal to 5003, یہ ہم نے اوپر ایگزامپل میں کیلکولیٹ کیا ہوا ہے. The columns of P, let's call them B1 and B2. They are the eigen vectors of A. ابھی جو ہم نے تھیورم کیا ہے اس کی مدد سے, D is the B matrix of T when B is equal to B1 B2. Therefore the mappings X to AX and U to DU describe the same linear transformation relative to different bases. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر میں نے 2 اسٹیپس نہیں کیے ہیں. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اس کے آئگن ویلیوز آپ معلوم کر لیں, کیلکولیٹ کر لیں. آئگن ویلیوز کیا آ جائیں گے آپ کے پاس 5 3, اینڈ کورسپونڈنگلی آئگن ویکٹرز آپ کے پاس آ جائیں گے. پہلا آئگن ویکٹر آئے گا 1 -1 اینڈ دوسرا آئگن ویکٹر آئے گا 1 -2. Once again we are given with matrix A which is given by 7 2 -1 4. اس کے کیا کریں آپ, آئگن ویلیوز معلوم کریں, وہ آ جائیں گے 5 3. آئگن ویکٹرز جو آ جائیں گے آپ کے پاس وہ آ جائیں گے, the first one is 1 -1, second is 1 -2. تو جناب اس کو ہم نے سالو کیا تو یہ ہمارے پاس میٹرکس P آ گئی, is equal to 1 1 -1 -2 and D is equal to 5003. یہ چیزیں ہم نے معلوم کرنی تھی, یہ چیزیں ہم نے کیلکولیٹ کرنی تھی. اوکے, اب جو ہمارے پاس تھیورم تھا اوپر اس کو ہم پروف کر لیتے ہیں. تو کیا کریں, پہلے سب سے پہلے ڈینوٹ دی کالمس آف P بائی B1 B2 Bn so that B is equal to B1 B2 Bn and P is equal to matrix of columns given by B1 B2 Bn. In this case P is the change of coordinate matrix PB where PXB is equal to X and XB is equal to P inverse X. In other words, P into B coordinate of X is equal to X and B coordinate of X is equal to P inverse X. If Tx is equal to Ax for X in Rn, then B coordinates of T or TB is equal to a matrix of columns. First column is B coordinates of TB1. Second column is B coordinates of TB2 and so on and so forth. Lastly, B coordinates of TBn. اب ہمیں پتا ہے کہ TB1 can be written as AB1. Therefore, we can write this TB as B coordinates of AB1, B coordinates of AB2 and so on and so forth.
B coordinates of A, B, N. لیکن ہمیں پتا ہے اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں, B coordinates of A, B1 کو P inverse A, B1 and P inverse A, B2 and so on and so forth, P inverse A, B, N. یہ کیا کیا ہے, we have changed the coordinates and that is equal to, آپ کیا کریں, P inverse A کامن نکال لیں میٹرکس ملٹیپلیکیشن کے فارمولے سے, P inverse A into a matrix of column which is given by B1, B2, Bn. اس کو لکھ سکتے ہیں that is equal to P inverse AP. P ہمارے پاس ہے B1, B2, Bn. Now we know that A is equal to PD, P inverse. Therefore we have TB is equal to P inverse AP is equal to D. So what we have proved that B coordinates of T is equal to D. ہمارا تھیورم کیا تھا, تھیورم تھا کہ if A is equal to PD P inverse, where D is the diagonal n by n matrix, if B is the basis for Rn formed from the columns of P, then D is the B matrix of the transformation X to AX. یہ جو ہمارے پاس تھیورم تھا اس کو دوبارہ سے پڑھ لیں کہ suppose A is equal to PD P inverse, where D is the diagonal n by n matrix, if B is the basis for Rn formed from the columns of P, then D is the B matrix of the transformation X to AX. ٹرانسفارمیشن آپ کے پاس X to AX ہے تو آپ نے پروو کرنا تھا کہ B جو ہے آپ کے پاس B میٹرکس, D is the B میٹرکس, یعنی کہ جو ڈائگنل میٹرکس ہے آپ کے پاس یہی آپ کے پاس B میٹرکس ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس تھیورم تھا, اس کا پروف ہم نے ابھی کیا آپ کے لیے, اور ہم نے یہ بھی ایگزامپل کر لی ہے, اور اس ایگزامپل کی مدد سے ہم نے ایکسپلین کیا کہ یہ تھیورم جو ہے وہ صحیح ہے, کس طریقے سے ہم نے یہاں سے اس کی ویلیو کیلکولیٹ کی ہے, یعنی کہ P میٹرکس کیسے نکالا ہے. اور P میٹرکس کیسے نکالتے ہیں, آئگن ویلیوز معلوم کریں, آئگن ویکٹرز معلوم کریں, اور دونوں کو آئگن ویکٹرز کو وہاں رکھ دیں تو آپ کے پاس P آ جائے گا, P انورس آ جائے گا, اینڈ سملرلی یو کین فائنڈ دی ویلیو آف D. ٹھیک ہے جناب, ہمارے پاس اب ایک نیا ٹاپک ہے سملرٹی آف میٹرکس ریپرزینٹیشن. یہ جو ہمارے پاس ٹاپک ہے یہ کیا ہے کہ جو میٹرکس ریپرزینٹیشن ہے یہ کیسے سملر ہیں, یعنی کہ اگر آپ کے پاس دو دیے ہوئے ہیں تو وہ کیسے سملر ہیں, کس طریقے سے ہیں, یہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے اس ایگزامپل کی مدد سے. کہ اگر ہمارے پاس ٹو میٹریسز دیے ہیں, ٹو میٹرکس ریپرزینٹیشن ہے, A از اکول ٹو پی سی پی انورس, تو دونوں ایک ہی چیز ہیں. A از اکول ٹو پی سی پی انورس اگر آپ کے پاس ہے تو کیسے کرتے ہیں. فرض کیا آپ کے پاس کوئی ایک ایلیمنٹ دیا ہوا ہے X, ٹھیک ہے, X کیا ہے, ویکٹر ہوگا obviously, اس کو آپ کیا کریں, A سے ملٹیپلائی کریں, ٹھیک ہے نا, X ویکٹر obviously A اور X آر کنفارمیبل فار ملٹیپلیکیشن, تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا, AX آ جائے گا, ملٹیپلیکیشن بائی A will give you AX. پھر کیا کریں, اس کو آپ P سے ملٹیپلائی کریں, P کیا ہے, وہی میٹرکس جو آپ نکالتے ہیں, کیلکولیٹ کرتے ہیں فرام آئگن ویکٹرس, تو آپ کیا کریں, P سے ملٹیپلائی کریں اس کو, PAX آ جائے گا, that will give you the B coordinate of AX. اس کے اندر ہم کیا پروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی کوآرڈینیٹس دیے ہوئے نا X, اس کو کیا کریں, آپ A سے ملٹیپلائی کریں, یعنی A میٹرکس ہے تو آپ کے پاس AX آ جائے گا, اس کو P سے ملٹیپلائی کریں PAX, تو آپ کے پاس B coordinate of AX آ جائے گا. اس کے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی X دیا ہوا ہے اس کو ملٹیپلائی کریں P انورس سے, اور اس کے بعد پھر C سے ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس پھر دوبارہ سے BAX آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ چیز اس کو دوبارہ سے ایکسپلین کرتے ہیں اس کی مدد سے. ونس اگین واٹ وی آر سیئنگ دیٹ دیر از اے سملرٹی بٹوین دا ٹو میٹریسز A اینڈ C. A از اکول ٹو پی سی پی انورس, A از اکول ٹو پی سی پی انورس, یعنی A اور C جو ہے ہمارے پاس سملر ہوں گے. کس طریقے سے کہ اگر X لیں, X کو آپ A سے ملٹیپلائی کریں, AX آ جائے گا, AX کو پھر آپ P سے ملٹیپلائی کریں PAX, دیٹ ول گیو یو دا B کوآرڈینیٹ آف AX. اسی طریقے سے اگر آپ X کو اسٹارٹ کریں اور اس کو ملٹیپلائی کریں P انورس سے تو آپ کے پاس B کوآرڈینیٹ آف X آئے گا, اس کو C سے ملٹیپلائی کر لیں تو دوبارہ سے آپ کے پاس کیا آ جائے گا, B کوآرڈینیٹ آف AX آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس سملرٹی آ گئی A اور C کے درمیان. اب اس کی ایک آدھ ایگزامپلس ہیں, جلدی سے ہم ایگزامپلس کرتے ہیں اور اس کے بعد اس لیکچر کو مکمل کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک آدھ چھوٹی چھوٹی سی ایگزامپلس ہیں کہ کس طریقے سے ہم سملرٹی کو اس کے ذریعے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آپ دیکھیے آپ کے پاس اسکرین پہ آئے گی, جلدی جلدی کریں گے. ایگزامپل نمبر 4, فائنڈ T operating upon A0 plus A1T plus A2T square if T is the linear transformation from P2 to P2, یعنی کہ from P2 to P2, whose matrix relative to B is equal to 1T T square is TB
that is equal to 340, 05 minus 1, 1 minus 2, 7. ٹھیک ہے نا. ٹرانسفارمیشن کیا ہے؟ فرام P2 to P2 یعنی پالینومیل آف سیکنڈ ڈگری ٹو پالینومیل سیکنڈ ڈگری. لیٹ اسٹارٹ وتھ the solution. How we proceed? Let Pt is equal to A0 plus A1t plus A2t square and compute the value of TPB. That means B coordinates of TP, and we know that this is equal to B coordinates of T into B coordinates of P. Now TB is given to us as 340, 05 minus 1, 1 minus 2, 7. Now this matrix is to be multiplied with a column vector PB which is given by A0, A1, A2. اس کو ملٹیپلائی کریں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گی؟ ایک میٹرکس آ جائے گی جس کے اندر 3 روز 1 کالمز. ان ادر ورڈز اس کالم ویکٹر 3A0 plus 4A1, 5A1 minus A2, A0 minus 2A1 plus 7A2. Therefore TP is equal to what? 3A0 plus 4A1 into 1 plus 5A1 minus A2t plus A0 minus 2A1 plus 7A square T2. تو یہ میں نے معلوم کر لیا. یہ ہمیں معلوم کرنا تھا, ٹی پی معلوم کرنا تھا. وی ہیو کیلکولیٹ ٹی پی. ویری کوئکلی آگے چلتے ہیں. ایگزامپل نمبر 5. لیٹ اے بی سی بی این بائی این میٹریسز. We have to verify that A is similar to A. In the second part, if A is similar to B and B is similar to C, then A is similar to C. یہ کون سی پراپرٹی ہے؟ ٹرانزٹیو پراپرٹی ہے. A is similar to B, B is similar to C, then A is similar to C. سولوشن کی طرف پروسیڈ کریں. پارٹ 1. Now we can write A is equal to I inverse A into I. Now we have represented A in the form of P inverse Cp. Therefore A is similar to A. For the solution of second part, we can say from the hypothesis that there exist invertible matrices P and Q with the property that B is equal to P inverse AP and C is equal to Q inverse BQ. If we substitute these values, we get C is equal to Q inverse BQ, that is equal to Q inverse P inverse APQ. یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے؟ بی کی ویلو سبسٹیٹیوٹ کر دی ہے. وہ ہمارے پاس ہے پی انورس اے پی, دیٹ از اکول ٹو کیو انورس ود ان بریکٹ پی انورس اے پی انٹو کیو. بائی ایسوسیٹیو لا وی کین رائٹ دس تھنگ از اکول ٹو پی کیو انورس اے انٹو پی کیو. لاسٹ ٹرم کو دیکھیں, لکھا ہوا ہے پی کیو انورس اے انٹو پی کیو. ٹھیک ہے, اس سے ثابت ہوا کہ سی از سملر ٹو اے اور A از سملر ٹو C. یہ جو ہم نے ایگزامپلس کی ہیں اس کے ساتھ آج کا لیکچر ہمارا مکمل ہو جاتا ہے. ہم نے جو کچھ آج کرنا تھا, یعنی کہ جس کے اندر ہم نے بات کی تھی آئگن ویکٹرز اور لینئر ٹرانسفارمیشن کی بات کی تھی, وہ کمپلیٹ ہو گیا. تو ہم نے ایک خاص قسم کا ریلیشن شپ ڈیولپ کر لیا ہے آئگن ویکٹرز اور لینئر ٹرانسفارمیشن کے درمیان. ہم نے آپ کو کافی ایگزامپل کی مدد سے بتایا کہ ایکس کو جب آپریٹ کرتے ہیں اے کے ساتھ تو اے ایکس آ جاتا ہے, پھر اس کا بی کوآرڈینیٹس معلوم کرتے ہیں, اے ایکس بی وغیرہ کیلکولیٹ کیا. اسی طریقے سے ہم دوسرے رستے سے اگر ہم جائیں تو بھی ہمارے پاس وہی چیز ہوتی ہے. پھر ہم نے کیا کیا تھا, ایک بہت امپورٹنٹ چیز نکالی تھی جس میں کہا تھا کہ ٹی ایکس یعنی سی کوآرڈینیٹ آف ٹی ایکس از اکول ٹو ایم انٹو بی کوآرڈینیٹ آف ایکس. ٹھیک ہے, یہ ہم نے ساری چیزیں آج بتائی ہیں. تو ہمارے پاس ٹائم ہے, ہم جلدی سے کوئکلی آج ریوائز کر لیں کہ آج ہم نے کیا کیا ہے. تو جناب آج کے لیکچر کو اگر ہم دیکھیں اس ایگزامپلس کے بعد, تو ہم نے کیا کیا, میٹرکس آف لینئر ٹرانسفارمیشن کی ہم نے بات کی ہے کہ ہم نے ایک میٹرکس معلوم کی ہے, وہ میٹرکس ہم نے کیلکولیٹ کی ہے اور اس کو ہم نے معلوم کیا ہے. اے میٹرکس کہہ لیں, اس کو آپ بی کہہ لیں, کوئی بھی میٹرکس کہہ لیں, لیکن ہم نے اس کو نام دیا ہے ایم. ایک میٹرکس ہم نے کیلکولیٹ کی ہے, اور وہ میٹرکس کیسے کیلکولیٹ کی تھی کہ جس کے اندر ہم نے ٹی ایکس سی از اکول ٹو ایم ایکس بی, کہ ہم نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایکس کوئی ایلیمنٹ ہے, وہ کہاں سے آئے تھے یہ ایکس ایلیمنٹ, یہ ٹی ایکس ایلیمنٹ کہاں سے آئے تھے. اس کو بھی ذرا دوبارہ سے پورے پرسپیکٹو میں دیکھ لیں کہ آپ کے پاس ایک ویکٹر اسپیس بی دی ہوئی ہے, دوسری ویکٹر اسپیس ڈبلو دی ہوئی ہے. وی کی ڈائمینشن ہمارے پاس این ہے اور ڈبلو کی ڈائمینشن ہمارے پاس ایم ہے. ٹی از اے لینئر ٹرانسفارمیشن فرام وی ٹو ڈبلو. ٹھیک ہے نا, ٹی از اے ٹرانسفارمیشن لینئر ٹرانسفارمیشن فرام وی ٹو ڈبلو. تو ہم نے کیا کیا تھا, وہاں سے ہم نے کیلکولیٹ کیا اور یہ بھی بتایا تھا وہاں پہ کہ ہم نے ہمارے پاس جو بی جو آپ کے پاس ڈائمینشن ہے کس کی ہے,
بی جو ڈائمینشن ہے ہمارے پاس پی کی ہے, اور اسی طرح سے سی جو ڈائمینشن ہے وہ ڈبلو کی ڈائمینشن ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں سے ہم نے کیا آپ کو بتایا کہ ٹی ایکس سی یا سی کوآرڈینیٹ آف ٹی ایکس از اکول ٹو ایم انٹو ایکس بی یا بی کوآرڈینیٹ آف ایکس. اس کے بعد پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس وی اور ڈبلو دونوں سیم ہو جائیں, یعنی یہ بھی وی ہو جائے یہ بھی وی ہو جائے, تو ایک لینئر ٹرانسفارمیشن فرام وی انٹو وی کیا ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس سمپل سی ایک ہی بیس ہے اور بی بیس ہے, تو وہ بھی یہاں پہ ہم اس کو لگا سکتے ہیں اور یہی فارمولا وہاں پر ہوگا. اس میں لکھ دیں گے ٹی ایکس بی از اکول ٹو ایم ایکس بی, دونوں سائڈ پہ وہی چیزیں ہیں. پھر وہاں سے بھی ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ٹی ایکس بی ہمارے پاس کیا ہو جائے گا, ٹی بی اور ایکس بی کے برابر. تو میٹرکس آف لینئر ٹرانسفارمیشن کی بات کی تھی, اور اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا تھا, ہمارے پاس ایک ٹاپک تھا اسٹیبلٹی آف میٹرکس ٹرانسفارمیشن, جس میں ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ ہمارے پاس اگر کوئی ایک میٹرکس اے ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں پی انورس سی پی. ٹھیک ہے نا. تو جو ہم نے پی میٹرکس معلوم کی تھی وہ کہاں سے معلوم کی تھی, آئگن ویلیو سے, آئگن ویکٹر سے, اور وہاں پہ یہ میٹرکس آف کالمس یا میٹرکس آف آئگن ویکٹرز ہوتی ہے, وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ساری چیزیں معلوم کر لیتے ہیں. وہاں پہ ہم نے ایک ڈائگنل میٹرکس کی بھی بات کی تھی, اور ڈائگنل میٹرکس کہاں سے آتی ہے, جی ہاں ڈائگنل میٹرکس آتی ہے پی انورس اے پی سے, اور ڈائگنل میٹرکس جو ہوتی ہے اس کے اندر جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ڈائگنل کے اندر وہ آئگن ویلیوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر جناب ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج کے لیکچر کو مکمل کرتے ہیں. لینئر الجبرا لیکچر نمبر 31, لینئر الجبرا لیکچر نمبر 31 کو یہیں روکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم آگے ابھی اور چلیں گے, اسی کے اندر آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز ابھی اور بات چیت ہماری جاری رہے گی, کیونکہ ابھی یہ سیگمنٹ چل رہا ہے. اس کے بعد جیسے یہ سیگمنٹ ختم ہوگا میں ایک دفعہ سارے کے سارا آپ کو ریوائز کرنے کی کوشش کروں گا. میں تھوڑا سا پاز دوں گا جس کے اندر 2 لیکچرز کے اندر سارا جو ابھی تک پڑھا ہے اس کو میں ریوائز کروں گا. ابھی تک جو کچھ بھی ہم نے آئگن ویلیوز آئگن ویکٹرز کے بارے میں پڑھا تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آئگن ویلیوز آپ کے پاس کیا ہوں گی, ریئل ہوں گی. اب جو نیا لیکچر ہوگا یا نیکسٹ جو لیکچر ہمارے پاس ہوگا اس کے اندر ہم کمپلیکس آئگن ویلیوز کی بات کریں گے. اس وقت تک کے لیے آپ یہ جو ایکسرسائز ہیں یہ کانسیپٹ کرتے رہیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ اور السلام علیکم.